نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں احادیث کی تعداد 2000 سے کم ہے۔ کتاب کے مؤلف نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں ایک حدیث ایک بار آئے، بار بار نہ آئے، اسی لیے احادیث کی تعداد صرف 2000 بلکہ اس سے بھی کم ہے، ورنہ اگر آپ بخاری شریف کھول لیں تو صرف بخاری شریف میں احادیث کی تعداد 7000 سے زیادہ ہے۔ لیکن امام بخاری چونکہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث کو ایک سے زائد بار بھی لے آتے ہیں اس سے مختلف احکام اور مسائل اخذ کرنے کے لیے۔ لیکن امام بخاری کی یہ خوبی ہے کہ حدیث کو دوبارہ لائیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی نیا فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک حدیث دوبارہ آئی ہے اور بالکل اس میں وہی چیز ہے جو پہلے آئی تھی، یا تو سند میں راوی مختلف ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، اور یا متن میں کوئی اضافہ ہوگا، کوئی لفظ کی تبدیلی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ ایسی حدیث جو دوبارہ آئے اور بالکل ویسے ہو جیسے پہلے آئی تھی، اس میں کوئی نئی چیز نہ ہو، یہ بخاری میں شاذ و نادر ہے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے اس وقت الوافی ہے، جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی احادیث کو اس انداز سے جمع کیا گیا ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو، اور دونوں کی احادیث جمع کرنے کے باوجود احادیث کی تعداد صرف 2000 یا اس سے بھی کم ہے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا 6واں مقصد پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے المعاملات، وہ احادیث جن کا تعلق لوگوں کے باہمی معاملہ سے ہے، جبکہ ٹوٹل مقاصد اس کتاب میں 10 ہیں، اور ہر مقصد میں کئی کتب ہوتی ہیں، اور اس 6 مقصد میں اب ہم 7ویں کتاب شروع کیے ہوئے ہیں، اور وہ کیا الامامۃ و شؤون الحکم، 7ویں جو معذرت کے ساتھ یہ 7واں مقصد ہے۔ 6 مقصد ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ 7واں مقصد ہے، اور وہ کیا الامامۃ و شؤون الحکمی، یعنی کہ امامت و خلافت اور حکومت کے معاملات، اس بارے میں یہ مقصد ہے۔ اور اس کی پہلی کتاب الامامۃ العامہ و احکامھا، کہ عام امامت جس کو کیا کہتے ہیں، امامت و خلافت، عام حکمرانی اور اس کے احکام۔ تو پہلی کتاب عام حکمرانی اور عام امامت و خلافت کے بارے میں ہے، اور اس کے احکام کے بارے میں ہے۔ اس میں پہلا باب ہم نے شروع کر لیا ہے، اور پہلے باب کی 2 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تیسری حدیث کا آغاز کریں گے، جس کا مجموعی طور پہ کتاب میں نمبر ہے 1372 1372 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے ہمارے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین
جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، ایک چھوٹا لشکر بھیجا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ، اور ان پہ امیر مقرر کیا، ان کا کمانڈر مقرر کیا انصاریوں کے ایک آدمی کو۔ انصاریوں کا ایک آدمی، اس کا نام کیا ہے؟ کافی سارے علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ اس آدمی کا نام عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیونکہ ابن ماجہ وغیرہ میں ایک حدیث آتی ہے جسے روایت کرنے والے راوی، یہ راوی نہیں ہے، یہاں پہ راوی کون ہے؟ جناب علی، لیکن وہاں پہ راوی ابو سعید خدری۔ تو انہوں نے جیسا واقعہ اس حدیث میں آیا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ملتا جلتا واقعہ روایت کیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کمانڈر جو تھے وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی تھے، سہمی، اردو میں ہم سہمی کہہ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہاں پہ بھی وہی ہیں، یعنی کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، امید یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ لیکن پھر اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا کہ عبداللہ بن حذافہ السہمی جو ہیں یہ تو انصاریوں میں سے نہیں ہیں، اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں جناب علی والی، اس میں آ رہا ہے کہ کمانڈر انصاری تھے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ کمانڈر کون تھے؟ عبداللہ بن حذافہ۔ اب اگر ہم ان دو حدیثوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں تو وہاں پہ جو کمانڈر ہیں وہ انصاری نہیں ہیں۔ تو کچھ علماء کرام نے کہا کہ آپ انصاری سے مراد وہ خاص اصطلاح نہ لیں جو مراد لی جاتی ہے عام طور پہ۔ مہاجر وہ جو ہجرت کر کے مکہ آئے، انصاری وہ جو مدینہ کے مسلمان تھے، یہ عام اصطلاح ہے۔ آپ اس سے ہٹ کر معنی مراد لے لیں، وہ کیا جی؟ انصار سے مراد آپ لے لیں جو بھی اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے، یہ مراد لے لیں۔ تو بہرحال اس حدیث میں اس حدیث میں کچھ فرق اور بھی ہیں، تو اس لیے مکمل یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ اور وہ واقعہ ایک ہے۔ ممکن ہے ایک ہی ہو، اور ممکن ہے کہ یہ واقعہ الگ ہو اور وہ واقعہ الگ ہو، واللہ عالم۔ تو بہرحال جناب علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ بھیجا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ امیر مقرر کیا، رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ، انصاریوں میں سے ایک آدمی کو، وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوهُ، اور آپ نے انہیں حکم دیا، کن کو؟ لشکر والوں کو، دستے والوں کو حکم دیا کیا کہ ان یطیعوہ، کہ وہ اپنے اس امیر کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی حکم عدولی نہ کریں۔ فغضب علیہم، تو یہ امیر ان پہ ناراض ہو گیا۔ یہاں پہ لفظ آیا غضب علیہم، اور مسلم شریف میں ہے فاغضبوہ فی شیء، کہ ان لوگوں نے اپنے امیر کو کسی معاملے میں ناراض کر ڈالا، غصہ دلا دیا، وہ غصے میں آ گیا۔ اچھا، وہ روایت جو ابن ماجہ میں آئی ہے جس میں کمانڈر کا نام کیا آیا ہے؟ عبداللہ بن حذافہ السہمی، اس میں یہ آیا ہے کہ غصے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ امیر اور کمانڈر لوگوں سے مزاح کر رہا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ غصے میں آ گیا۔ وہاں پہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ مزاح کر رہا تھا۔ وہ مزاح کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، یا وہ غصہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ فغضب علیہم، تو وہ ان پہ ناراض ہو گیا، وقال، اور کہنے لگا، کون کہنے لگا؟ امیر ان کا، کمانڈر ان کا، الیس قد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، کیا ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ تم میری بات مانو گے؟ اللہ کے رسول نے تمہیں میری اطاعت کرنے کا، میری بات ماننے کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ کیا بات ایسے نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، ایسے ہی بات ہے۔ قال، تو وہ کہنے لگا، وہ کون؟ وہ امیر، وہ کمانڈر، قد عزمت علیکم لما جمعتم حطبا واوقدتم نارا ثم دخلتم فیہا۔ سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا اس لفظ لما کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ قد عزمت علیکم لما۔ لما کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ لما کے بارے میں
زمخشری جو کہ عربی لغت کے ایک بڑے امام ہیں، اگرچہ عقیدہ کے لحاظ سے وہ معتزلی ہیں، عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، ان کے عقیدے میں بہت ساری غلطیاں ہیں جیسا کہ معتزلہ میں ہوتی ہیں، لیکن عربی لغت کے لحاظ سے وہ اچھے ہیں، کافی ماہر ہیں۔ تو ان کا موقف یہ ہے، اور ان کا موقف امام عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے، وہ یہ کہ لما کا معنی یہاں پہ ہوگا الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مگر۔ لما کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ الا۔ کہتے ہیں آپ اس کو لما پڑھ لیں یا لما پڑھ لیں، معنی اس کا استثناء کا ہوگا، الا کا ہوگا، مگر کا ہوگا، سوائے کا ہوگا۔ تو اب کیا ہے کہ اس کمانڈر نے کیا کہا؟ قد عزمت علیکم، کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ ایک معنی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، یا میں تمہیں سختی سے حکم دیتا ہوں۔ کس چیز کا؟ مگر اس بات کا کہ تم جمع کرو گے لکڑیاں، یعنی کہ اس کے علاوہ میرا کوئی حکم نہیں ہے، اس کے علاوہ میری کوئی قسم نہیں ہے، میری قسم ایک ہی ہے، میرا حکم ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ کہ لما جمع تم حطبن، کہ تم کیا کرو گے؟ لکڑیاں جمع کرو، حطبن لکڑیاں، وَأَوْقَدْتُمْ تم نارن، تمہیں لکڑیاں جمع کرنی ہوں گی اور تمہیں آگ جلانی ہوگی، ثم دخلتم فیہا، پھر تم نے اس میں داخل ہونا ہے، اس میں کود جانا ہے۔ فجمعوا حطبا، چنانچہ ان لوگوں نے اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے کیا کیا؟ لکڑیاں جمع کی۔ فاوقدوا، تو انہوں نے آگ جلائی۔ فلما ہموا بالدخول، جب انہوں نے اس آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کر لیا، قام ينظر بعضهم الى بعض، تو ان میں سے کوئی کسی کی طرف دیکھنے لگا، ان کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے بھی اب کیا کریں؟ یہ اللہ کا بندہ ہمیں حدیثیں سنا رہا ہے، کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا میری ہر بات ماننی ہے، اور آرڈر اس کا بڑا سخت ہے، کیا کہ لکڑیاں جمع کرو، وہ ہم نے جمع کر ڈالی، آگ جلاؤ، ہم نے جلا ڈالی۔ اب کہتا ہے جی آگ میں چھلانگ لگاؤ، یعنی کہ آپ نے آپ کو آگ لگائیں مر جائیں۔ یہاں پہ آ کے سوچوں میں پڑھ کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف آگ ہے، اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی اچھی بات منہ سے نکالے اور ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تردد میں ہیں، شک و شبہ میں ہیں، پتہ نہیں چل رہا کیا کریں۔ فقام ينظر بعضهم الى بعض، تو ان میں سے بعض کی طرف کھڑے ہو کے دیکھنے لگا۔ قال بعضهم، تو ان میں سے کسی نے کہا، اب سمجھدار آدمی نے اپنی بات کہہ ڈالی ہے، اسی کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ تو قال بعضهم، ان میں سے کسی نے کہا، انما تبعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرارا من النار، سوائے اس کے نہیں، ہم نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، آگ سے بھاگتے ہوئے، آگ سے بچنے کے لیے۔ ہم نے آپ کا کلمہ کیوں پڑھا ہے، آپ کا دین کیوں اختیار کیا؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ افندخلوها، کیا پس ہم اس میں داخل ہو جائیں؟ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا تھا، آپ کے پیروکار بنے تھے، اور آپ کے پیروکار بننے کے باوجود اگر آگ ہی میں جانا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ فبینما ہم کذالک، جب کہ وہ اسی طرح تھے، یعنی کہ اسی حالت میں تھے، سوچو بچار میں پڑے ہوئے، ایک طرف حدیث ذہن میں آتی ہے، ایک طرف یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کی تھی، کلمہ پڑھا تھا آگ سے بچنے کے لیے، اب کیا کریں؟ تو فبینما ہم کذالک، جب کہ وہ اسی طرح تھے، اذ خامدت النار، تب آگ بجھ گئی۔ یعنی کہ یہ ابھی تک شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پائے، اور حکمران امیر جو ہے وہ غصے میں ہے، اسی دوران آگ بجھ گئی۔ وسکن غضبہ، اور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ کس کا؟ امیر کا، کمانڈر کا، سپہ سالار کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ذکر کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول کو پوری بات بتائی۔ فقال، تو آپ نے کہا، اچھا یہاں پہ میرا ایک سوال ہے،
تاکہ ہم لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو جائے اور جن کا عقیدہ خراب ہے ان کی اصلاح ہو جائے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے تو ان لوگوں کو شش و پنج میں واقع ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی وقت کہتے اللہ کے رسول آپ بتائیں، آپ تو موجود ہی ہیں ہمارے ساتھ۔ یا یہ صحابہ کرام اللہ کے ولی تھے، یقیناً اللہ کے ولی تھے، تو اگر یہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اتنی دیر شش و پنج میں واقع رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن معلوم ہوا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے تب حاضر ناظر نہیں تھے، فوت ہونے کے بعد حاضر ناظر کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو فذکر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ذکر کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فقال، تو آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی بھی نکل نہ پاتے۔ اس کے بعد آپ نے کہا انما الطاعۃ فی المعروف، سوائے اس کے نہیں، اطاعت ہوتی ہے امیر کی، حکمران کی اطاعت کس میں ہوتی ہے؟ فی المعروف، معروف کاموں میں، گناہ وہ ان کاموں میں جو گناہ نہ ہوں۔ بڑی عظیم یہ حدیث ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا احترام کرنے والے تھے۔ اگر ان کے دل میں آپ کے احادیث کا احترام نہ ہوتا تو اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ امیر کو فوراً کہتے جاؤ یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی، کہ تمہاری ہر بات مانیں، ہم نہیں مانتے تمہاری یہ حدیث۔ لیکن ان کا انداز یہ نہیں تھا، وہ تو ڈر رہے تھے بیچارے کدھر جائیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ، اور یہ بھی بتا دوں اگر ان کو یقین ہو جاتا کہ امیر کی یہ بات کہ آگ میں کود جاؤ یہ ماننا شریعت کے عین مطابق ہے، تو پھر انہوں نے پرواہ نہیں کرنی تھی جان کی۔ پریشانی ان کو یہی تھی کہ کیا امیر کی یہ بات ماننا شریعت کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں، یہ مسئلہ تھا، ورنہ جان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب اس صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعظیم کرنے والے تھے۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ جس کو حکمران بنا دیا جائے اس کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اگر اس کی اطاعت ضروری نہ ہوتی تو صحابہ کرام پریشان نہ ہوتے۔ پتہ چلا حکمران کی ہر بات ماننی ہوگی، چاہے جتنی بھی مشکل ہو، آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ شریعت جو آرڈر آپ کو دیتی ہے اس پہ ہر حال میں عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب شریعت کا یہ آرڈر جو ہے وہ ایک حالت کے لیے ہے دوسری حالت کے لیے نہیں ہے، اس موقع کے لیے اس موقع کے لیے نہیں ہے، اس جگہ کے لیے اس جگہ کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، شریعت کا ہر آرڈر ہر وقت کے لیے ہے، ہر حالت کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ دلیل آ جائے کہ یہ آرڈر فلاں موقع پہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے آرڈر سے یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ کا آرڈر ہر حالت کے لیے ہے، ہر موقع کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہے۔ یعنی کہ امیر جو بھی آرڈر دے اس کا یہ آرڈر ہم نے ماننا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ آرڈر دیا ہے۔ لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ امیر کا ہر آرڈر نہیں مانا جائے گا، وہ آرڈر مانے جائیں گے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ تو یہ تو دوسری حدیث سے پتہ چلا نا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی استثناء کی دلیل نہیں ہے تو اس موقع پہ اللہ کے رسول کا جو آرڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہوگا، وہ ہر مقام کے لیے ہوگا، ہر حالت کے لیے ہوگا، ہر موقع کے لیے ہوگا، اور ہر انسان کے لیے ہوگا۔ ہر ایک نے اس کو ماننا ہے، ہر جگہ پہ اس کو ماننا ہے، ہر وقت میں ماننا ہے، ہر حالت میں ماننا ہے۔ لیکن جہاں پہ دلیل آ جائے اور پتہ چل جائے کہ اس موقع کے لیے نہیں ہے تو وہاں پہ وہ نہیں مانا جائے گا۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا اس حدیث کے خلاصہ کیا نکلا کہ حکمران کی ہر بات مانی جائے گی سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو آگ میں کودنے کا حکم دینا خودکشی ہے،
اور خودکشی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو اس آگ سے کبھی بھی نکل نہ پاتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس آگ سے کبھی بھی نکل نہ پاتے؟ یعنی قیامت کے دن تک اسی آگ میں رہتے. بلکہ دوسری روایت میں آیا ہے، بخاری شریف کی دوسری روایت 4340، اس میں آیا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس سے نکل نہ پاتے. یعنی کہ پھر ان کو جہنم کا اور دوزخ کا اور آگ کا عذاب ملتا رہتا. کب تک؟ قیامت تک. اور قیامت کے بعد پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے، کیونکہ کافر تو نہیں تھے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا، یا کوئی شفاعت ہو جاتی، لیکن قیامت تک اسی آگ میں رہتے. اسی آگ میں رہتے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اسی آگ میں رہتے یعنی کہ انہوں نے اسی آگ میں کود کر چھلانگ لگا کر مر جانا تھا اور پھر اسی آگ میں ہی رہنا تھا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس آگ میں داخل ہوتے اور یہ آگ سبب بن جاتی ان کے جہنم کی آگ میں جانے کا. اور یہاں پہ جہنم کی آگ میں جانے سے مراد کیا ہے؟ قیامت سے پہلے، یعنی کہ روح ان کی کہاں پہنچ جاتی؟ جہنم میں. جیسے کہا گیا ہے کن کے بارے میں؟ فرعون اور فرعون کے چیلوں کے بارے میں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، انہیں صبح و شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ویوم تقوم الساعۃ، جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ داخل کرو آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا شدید ترین عذاب میں داخل کرو. اس سے پہلے جو عذاب ہو رہا ہے وہ برزخ کا عذاب ہوا، وہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہوا. اور آخری حصے سے واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ حکمران کی وہ باتیں نہیں مانی جائیں گی جو شریعت کے خلاف ہوں گی. حدیث نمبر 1373 1373 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں. عن جنادہ بن ابی امیہ قال، روایت ہے جنادہ بن ابو امیہ سدوسی سے. قال، وہ کہتے ہیں دخلنا علی عبادہ بن الصامت وہو مریض، ہم عبادہ بن صامت کے پاس گئے جب کہ وہ بیمار تھے. قلنا، ہم نے کہا اصلحک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ کو عافیت دے، اللہ آپ کو ٹھیک کرے. حدث بحدیث ینفعک اللہ بہ، ایک ایسی حدیث بیان کریں جس کے ساتھ اللہ آپ کو فائدہ دے، یعنی کہ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جس پہ ہم عمل کریں گے اور ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. کوئی ایسی حدیث بیان کریں جس سے اللہ آپ کو فائدہ دے، ان کے بہت زیادہ فائدہ دے اللہ تعالیٰ آپ کو. سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود آپ نے سنی ہو، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، تو کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، ہمیں بلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. فبایعناہ، تو ہم نے آپ کی بیعت کی. یہ تب کی باتیں ہو رہی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے اور عبادہ بن صامت مدینہ سے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مکہ آئے تھے اور خفیہ طور پہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی. تو کہتے ہیں فبایعناہ، تو ہم نے آپ کی بیعت کی. فقال، تو آپ نے کہا، آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا فیما اخذ علینا، ان امور میں
جن کی آپ نے ہم پہ شرط رکھی، یعنی کہ جو شرائط آپ نے ہم پہ قائم کی، ہم پہ مقرر کی، ان میں سے چند باتیں آگے عبادہ بن صامت بیان کرنے لگے ہیں۔ فقال، تو آپ نے کہا، فیما اخذ علینا، اس گفتگو میں، ان امور میں جو آپ نے ہم پہ بطور شرط مقرر کیے، ان بایانا، کہ ہم نے بیعت کی آپ کی، علی السمع والطاعہ، ہم نے آپ کی بیعت کی اس بات پہ کہ آپ کی ہر بات سنیں گے، والطاعہ، اور آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کی ہر بات سنیں گے اور آپ کی ہر بات مانیں گے۔ فی منشطنا و مکرہنا، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، یعنی کہ اپنی خوشی کے موقع پہ بھی اور اپنی ناخوشی کے موقع پہ بھی، ہم خوش ہوں تب بھی آپ کی بات مانیں گے، ناخوش ہوں تب بھی مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا آسانی سے آپ کی حدیث پہ عمل کرنے کا موقع ہو تب بھی مانیں گے، اور جب آپ کی حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہو یا غمی کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، تب بھی مانیں گے۔ وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، اور اپنی تنگ دستی میں بھی آپ کی ہر بات سن لیں گے اور مانیں گے، وَيُسْرِنَا، اور کشادگی میں بھی، یعنی کہ ہم مالی طور پہ یا دیگر حالات کے لحاظ سے تنگ ہوں یا کشادہ دل ہوں، ہر حالت میں آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ وَأَثَرَتِنَ عَلَيْنَا، اور ہم تب بھی آپ کی بات مانیں گے جب ہم پہ اوروں کو ترجیح دی جا رہی ہو، جب ہم پہ اوروں کو کیا دی جا رہی ہوگی؟ ترجیح دی جا رہی ہو۔ اس جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں کہ تم لوگ میری تب بھی بات سنو گے اور مانو گے جب میں تم پہ اوروں کو کیا دوں گا؟ ترجیح دوں گا۔ تو یہاں پہ سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے، وہ کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کو دوسروں پہ ترجیح دیں؟ کیا آپ عدل و انصاف کرنے والے نہیں تھے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ترجیح دنیاوی امور میں ہوگی۔ ممکن ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو دوسروں پہ ترجیح دیں، کس اعتبار سے؟ دنیاوی معاملے کے لحاظ سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، حنین کی لڑائی کے موقع پہ جو مال غنیمت ملا تھا اس کو تقسیم کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول عدل و انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کیا کرنے والے؟ عدل و انصاف۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کو مال دیتے تھے، کچھ کو نہیں دیتے تھے، اور اس کے کئی اسباب ہوتے تھے، اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہوتی تھیں، کچھ مصلحتیں ہوتی تھیں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ اوروں کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ایسا ہوا جب حنین کی لڑائی کے بعد آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو آپ نے قریش کے ان سرداروں کو مسلمان ہوئے تھے ان کو بہت زیادہ آپ نے اونٹ دیے، مال دیا، اور انصاریوں کو آپ نے مال نہیں دیا۔ تو انصاریوں میں سے کچھ کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ آج ہم پہ اوروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مکہ والوں نے، ان قریشیوں نے تنگ کیا تھا، ہم نے مدینہ میں آپ کو پناہ دی تھی اور ہم نے آپ کا ساتھ دیا جہاد وغیرہ میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب انصاریوں کو جمع کر کے خاص انصاریوں کو خطبہ دیا کہ کیا تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم نے ایسی باتیں نہیں کہیں، ہم میں سے جو چند بیوقوف تھے انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایسی بات نہیں کہی۔ تو تب اللہ کے رسول نے دیگر امور بیان کرتے ہوئے ایک معاملہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ میں بسا اوقات ایک آدمی کو مال دیتا ہوں، جب کہ اس کو مال دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ مجھے اسی سے زیادہ محبت ہے، بلکہ محبت مجھے اس سے زیادہ
بسا اوقات اس سے ہوتی ہے جس کو میں نے مال نہیں دیا ہوتا. تو پھر کیوں دیتا ہوں ان کو جن کو مال دیتا ہوں؟ اس میں اللہ کے رسول کا اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا. حکمت کیا تھی کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو مال دیا جائے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. نبی علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین تھے. آپ چاہتے تھے کہ جن کا ایمان کمزور ہے ان کا ایمان مضبوط بنایا جائے، ان کے دل جیتے جائیں، ان کو اسلام پہ پختہ اور قائم و دائم کیا جائے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے بیعت لے لی تھی کہ تم میری ہر بات سنو گے اور مانو گے، خوشی کے موقع پہ بھی، ناخوشی کے موقع پہ بھی، تنگی میں بھی اور کشادگی کے موقع پہ بھی، اور اس موقع پہ بھی جب ہمارے اوپر اوروں کو ترجیح دی جائے گی. عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. بیعت میں ایک شک یہ بھی تھی، ایک بات یہ بھی تھی، وہ کیا کہ ہم نہیں جھگڑا کریں گے. کس معاملے میں؟ الامر، حکومت کے معاملے میں. اہلہ، کن سے؟ حکومت والوں سے. جو حکمران ہوں گے ان سے حکمرانی کے معاملے میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تم کو حکمران نہیں مانتے، ہم تمہیں تختہ سے اتارتے ہیں، کرسی سے اتارتے ہیں، ہمیں حکمرانی دو. نہیں، جو بھی حکمران ہوگا، اللہ کے رسول علیہ وسلم جس کو بھی حکومت دیں گے یا آپ کے بعد جو بھی حکمران بنے گا اس کی بات مانی جائے گی اور اس سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی. تو یہ بھی ایک شک ہے کہ وہ اللہ ننازع الامر اہلہ، اور یہ کہ ہم حکومت کے معاملے میں جھگڑا نہیں کریں گے. اہلہ کن سے؟ حکومت والوں سے، حکمرانوں سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حکمرانوں سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے حکومت کے معاملے میں، چاہے وہ ہمارا مال کھا لیں، چاہے ہماری پشت پہ کوڑے ماریں. اور مسند احمد کی ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ وَإِن رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ، اگرچہ تمہارا یہ خیال ہو کہ تمہارا بھی حق بنتا ہے حکومت میں، لیکن پھر بھی تم نے حکومت کی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، پھر استثناء آ گیا. ہر اصول میں کوئی نہ کوئی استثناء بھی ہوتا ہے نا. ایک اصول بنایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے لیکن اگر یہ شکل ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پہ یہ بھی شرط لگائی گئی تھی کہ ہم حکومت کے معاملے میں حکمرانوں سے جھگڑا نہیں کریں گے. الا، مگر یہ کہ ان تروا کفرن بواہن، مگر یہ کہ تم دیکھو اعلانیہ کفر. اگر تم حکمرانوں میں کیا دیکھو؟ اعلانیہ کفر، واضح طور پہ کفر، کھلے عام وہ کفر کر رہے ہیں، چھپائے بغیر کفر کر رہے ہیں. عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے اس کفر کے معاملے میں برہان، ان کو واضح دلیل ہو. قرآن کی کوئی نص ہو یا کوئی صحیح حدیث ہو جس کی تعویل نہ ہو سکتی ہو، ایسی واضح نص ہو، ایسی واضح آیت ہو جس کی تعویل ممکن نہ ہو، تو ایسا کوئی کفر کیا جا رہا ہے اور سر عام کیا جا رہا ہے، واضح طور پہ کیا جا رہا ہے، پھر تمہیں ایسے حکمرانوں سے اقتدار چھیننے کی اجازت ہے، ورنہ اقتدار چھیننے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر اعلانیہ کفر کیا جائے اور وہ اعلانیہ کفر ایسا ہو جس میں معاملے واضح طور پہ تمہارے پاس کوئی نص ہو قرآن میں سے یا حدیث میں سے، اور علماء کرام نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی تعویل نہ ہو سکتی ہو، اتنا واضح معاملہ ہو، پھر اقتدار چھیننے کی اجازت ہے. لیکن پھر بھی اجازت اتنی جلدی نہیں ہے. پھر تب اجازت ہے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ اقتدار چھین سکتے ہیں اور اقتدار چھیننے میں عام مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار چھینیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں، ہم تو 5 آدمی ہیں، 10 ہیں، ادھر پوری فوج ہے، ادھر پوری پولیس ہے، تو میں مارا جاؤں گا، میرے 10 ساتھی مارے جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اقتدار چھیننے کی اجازت نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ایسی صورت میں اقتدار چھیننے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ مارے جائیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، البتہ حکمران اپنے کفر پہ مزید ڈٹ جائے گا.
اور وہ دیگر آپ جیسے نیک لوگوں کے اوپر سختیاں کرے گا، ان کو تنگ کرے گا، اور یعنی کہ نیکی کی راہیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تھی حدیث نمبر 1373 173۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 2 کی طرف۔ یہ باب کیا ہے؟ باب الاستخلاف والبیعہ۔ یہ باب ہے کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کے معاملے میں اور بیعت کرنے کے معاملے میں۔ حدیث نمبر 1374 1374 ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال وہ کہتے ہیں، قیل لعمر، عمر سے کہا گیا، الا تستخلف، کیا آپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے؟ یہ کب کہا گیا؟ جب جناب عمر کو خنجر لگ چکے ہیں اور وہ زخمی ہیں، بلکہ طبیب حضرات ان کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی، تب جناب عمر سے کہا گیا، الا تستخلف، کیا آپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ قال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کروں تو یقیناً انہوں نے خلیفہ مقرر کیا تھا جو مجھ سے افضل ہیں، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ یعنی کہ اگر میں فوت ہونے سے پہلے کسی کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے سامنے ایک یہ نمونہ موجود ہے، مجھ سے بہتر ابو بکر ہیں، انہوں نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا۔ کس کو مقرر کیا تھا؟ خود عمر فاروق کو۔ تو کہنا چاہتے ہیں اگر میں کسی کو فوت ہونے سے پہلے خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں ابو بکر کی سنت اور طریقے پہ عمل کروں گا، اور وہ مجھ سے یقیناً افضل ہیں، بہتر ہیں۔ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں ترک کر دیتا ہوں، کیا؟ خلیفہ مقرر کرنا، یعنی کہ میں کسی کو خلیفہ مقرر کیے بغیر فوت ہو جاتا ہوں، اور اگر میں ترک کر دیتا ہوں تو یقیناً ترک کیا ہے کس نے؟ جو مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے افضل ہیں، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبارت قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں گا تو یہ ابو بکر صدیق کے طریقے پہ عمل ہوگا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرتا تو میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ عمل کروں گا۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا؟ ہم اہل سنت، اور یہاں پہ اہل سنت سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو شیعہ نہیں ہیں، رافضی نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر کو نام لے کر واضح ترین انداز میں خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ اگر نام لے کر واضح ترین انداز میں خلیفہ مقرر کیا ہوتا تو کبھی بھی انصاری صحابہ کرام یہ نہ سوچتے کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے، ہم میں سے کسی کو امیر اور حکمران بنا لیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے واضح اشارے دیے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فوت ہونے سے پہلے مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کو۔ عمر فاروق کو کھڑا نہیں کیا، جناب علی کو کھڑا نہیں کیا، جناب عثمان کو کھڑا نہیں کیا، کسی انصاری کو کھڑا نہیں کیا۔ ساری کی ساری نمازیں ابو بکر سے کہا گیا کہ وہ پڑھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے، میرے فوت ہونے کے بعد وہی مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا۔ اشارہ ہے واضح طور پہ۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے گھروں سے جو دروازے، چھوٹے چھوٹے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں، سارے کے سارے بند کر دیں، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا۔
یعنی کہ وہ لوگ جن کے گھر مسجد کے ارد گرد تھے وہ مسجد میں دو طرح کے راستوں سے آ سکتے تھے. ایک گھر کا مین دروازہ، اس سے نکلیں اور گلی سے ہوتے ہوئے مسجد میں آئیں، اور ایک گھر کے اندر سے چھوٹا دروازہ مسجد میں ڈائریکٹ کھلتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے یہ سارے چھوٹے چھوٹے دروازے بند کروا دیے اور کہا یہ سب دروازے بند کر دو، صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا، وہ کس کا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی کسی کام کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا بعد میں آنا. تو اس نے کہا بعد میں میں آئی اور آپ کو نہ پایا تو پھر، یعنی کہ آپ فوت ہو چکے ہوئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں نہ ہوا تو پھر ابو بکر کے پاس آ جانا. تو ایسے کئی اشارے ہیں جو نبی علیہ السلام نے دیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ کون مقرر ہوں گے؟ ابو بکر. لیکن نام لے کر واضح انداز میں صراحت کے ساتھ آپ نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا ہو، ایسا نہیں ہوا. اس لیے عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اگر میں استخلاف کو، خلیفہ بنانے کے عمل کو ترک کر دیتا ہوں، کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، تو خلیفہ بنانے کے عمل کو ترک کیا تھا انہوں نے جو مجھ سے بہتر ہیں. وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پہ ایک جملہ ہے بڑا شاندار قسم کا، وہ بخاری مسلم میں نہیں آیا، اسے امام ابن عبد البر اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم، علم کے موضوع پہ ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے احادیث اور آثار صحابہ کرام کے تابعین وغیرہ کی جمع کیے ہیں. بڑی عمدہ کتاب ہے. اس کتاب میں وہ اسی روایت کو لے کر آئے ہیں، اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ جملہ نہیں ہے جو وہاں پہ اس کے بعد آیا ہے. وہ میں وہاں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو ہی میرے والد عمر فاروق نے، یہ آواز بند کی جائے بھائی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز بند کر دیں. تو جامع بیان العلم میں اس کے بعد ایک جملہ ہے بڑا شاندار قسم کا. وہ جملہ کس نے بولا ہے، کس نے ادا کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے. کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے اپنے والد سے یہ سنا کہ اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو یہ ابو بکر کی سنت ہے، اگر میں مقرر نہیں کرتا تو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یعنی کہ دونوں طرح ٹھیک ہیں. لیکن یہ الفاظ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ اب میرے والد خلیفہ مقرر نہیں کریں گے. کیوں؟ الفاظ عربی میں ذرا سنیے. کہتے ہیں فعلمت انه لم يكن يعدل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا وانه غیر مستخلف. میں سمجھ گیا کہ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے والد کسی کو خلیفہ مقرر کریں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے برابر کسی اور کے طریقے کو کر دیں. کیا پیغام ملا؟ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے برابر ابو بکر کے عمل کو نہیں کیا جا سکتا. تو ابو بکر کے عمل کو اللہ کے رسول کے حدیث کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. تو پھر امام مالک کے عمل کو، یا امام شافعی کے عمل کو، یا امام احمد کے عمل کو، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عمل کو اللہ کے رسول کے حدیث کے مد مقابل کیسے لایا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب میرے والد صاحب خلیفہ مقرر نہیں کریں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. کیا کیا تھا جناب عمر فاروق نے؟ جناب عمر فاروق نے درمیان کی راہ چلی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے دے دیے تھے، واضح طور پہ خلیفہ مقرر نہیں کیا، عمر فاروق نے بھی 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے خلیفہ مقرر کرنا ہے. اور وہ 6 لوگ وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن پہ اللہ کے رسول علیہ السلام راضی تھے. تو جناب عمر فاروق نے یعنی کہ خلیفہ بنانے کے عمل کو آسان کر دیا، محدود کر دیا، لیکن نام لے کے واضح طور پہ خلیفہ مقرر نہیں کیا. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، تو لوگوں نے ان کی تعریفیں کی. کن کی؟ عمر فاروق کی. عمر فاروق کی تعریفیں کی. یہ تعریفیں کس موضوع پہ کی؟ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں
کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو ابو بکر کا طریقہ ہے، اور اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ یہ الفاظ جب انہوں نے ادا کیے تو لوگوں نے ان کی تعریفیں کی کہ آپ کی گفتگو کتنی شاندار ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ معاملہ ختم ہوا، خلیفہ مقرر کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ عمر فاروق کی تعریفیں کرنے لگے کہ آپ کا زمانہ حکومت بڑا اچھا تھا، بڑی شاندار آپ نے حکومت کی ہے، نبی علیہ السلام کا بھی آپ نے بڑا ساتھ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اس قسم کے امور کا تذکرہ ہونے لگا۔ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، تو لوگوں نے ان کی تعریفیں کی۔ فقال، تو جناب عمر فاروق کہنے لگے راغب وراہب، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں امید بھی رکھتا ہوں اور ڈر بھی رہا ہوں، رغبت بھی رکھتا ہوں اور خوف بھی ہے۔ کس چیز کا ڈر اور کس چیز کی امید، اس کی علماء کرام نے مختلف وضاحتیں کی ہیں۔ بہترین وضاحت یہ ہے کہ میں رغبت رکھتا ہوں اس اجر و ثواب کی، ان نعمتوں کی جو اللہ کے پاس ہیں، اور مجھے ڈر ہے کس کا؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی سزا کا۔ یعنی کہ تم لوگ میری تعریفیں کر رہے ہو نا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم لوگ میری تعریفیں کر رہے ہو، تمہاری تعریفیں میرے اوپر اثر نہیں ڈال سکتی۔ میری حالت یہ ہے کہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، امیدیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ کے فضل کی طرف دیکھتا ہوں تو بڑی امیدیں ہیں، اللہ بڑا کرم کرے گا۔ لیکن جب اللہ کی سزا، اللہ کے عذاب کی طرف دیکھتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے باریک بینی سے میرا حساب کر لیا، تو پھر ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ اور انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، راغب و راہب۔ لیکن جب عین موت کا وقت ہو، جب بالکل موت کا وقت ہو، تب علماء کرام کہتے ہیں اس موقع پہ امید کی جانب کو غالب کر دیں ڈر کی جانب پہ۔ پوری زندگی اس حال میں گزاریں کہ کبھی اللہ کی رحمت کی امید لگ جائے، اللہ کی فضل کی امید لگ جائے، اور کبھی گناہوں پہ نگاہ پڑے تو خطرہ لگے کہ میں تو جہنم میں گیا، میں نہیں بچ سکتا۔ پوری زندگی امید اور خوف کے بیچ بیچ میں گزاریں۔ لیکن جب عین موت کا وقت ہو تب کس کو غالب کر لیں؟ امید کے جانب کو غالب کر لیں خوف کی جانب پہ۔ تو کہہ رہے ہیں راغب و راہب، امید بھی رکھتا ہوں اور ڈر بھی رہا ہوں۔ وددت، میں چاہتا ہوں، انی نجوت منہا کفافن، کہ میں اس سے نجات پا جاؤں۔ کس سے؟ خلافت سے، تمہارا حکمران رہا ہوں، حکمرانی سے نجات پا جاؤں، کفافن، برابر برابر ہو کر۔ کیا مطلب؟ وضاحت آگے آگی، کہتے ہیں لا لی ولا علیہ، یہ خلافت نہ میرے حق میں ہو اور نہ میرے خلاف جائے۔ تم تو میری تعریفیں کر رہے ہو نا کہ بڑی زبردست میں نے حکمرانی کی ہے، بڑے شاندار میں نے اقدامات کیے ہیں، بڑے عدل و انصاف سے میں نے کام لیا ہے۔ میری صورتحال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خلافت جو ہے اگر مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی تو مجھے جہنم میں نہ لے جائے، برابری ہو جائے تو میں اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں، نہ میرے لیے یہ وبال بنے اور نہ میرے لیے یہ ثواب بنے، تو میں اس کو بھی غنیمت سمجھوں گا۔ یہ کس کا حال ہے؟ عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی تواضع ہے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ کہتے ہیں وددت، میں یہ چاہتا ہوں کہ انی نجوت منہا، کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ کس سے؟ خلافت سے، کفافن، برابری کی بنیاد پہ، لا لی ولا علیہ، نہ میرے لیے ہو یہ خلافت، یعنی کہ نہ میرے حق میں جائے، ولا علیہ، اور نہ میرے خلاف ہو۔ لا اتحملها حیا ومیتا، پھر کہتے ہیں میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کس کا؟ خلافت کا۔ حیا، زندہ رہ کر، ومیتا، اور مردہ ہو کر۔ کیا مطلب؟ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جاؤں تو پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری جان چھوٹ جائے،
کہیں جو خلافت میں اتنا عرصہ کی ہے میرے لیے وبال نہ بن جائے، اب میں کسی کو خلیفہ مقرر کر جاؤں، اس کے گناہ بھی میرے کھاتے میں پڑتے رہیں۔ زندگی میں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے، مرنے کے بعد میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ کہتے ہیں لا اتحملها، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، حیا و میتا، زندہ اور مردہ ہو کر، یعنی کہ زندہ ہو کر میں نے بوجھ اٹھا لیا اس کا، اب مرنے کے بعد میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا، یعنی کہ میں نام لے کر باقاعدہ طور پہ کسی شخص کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا۔ یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام نووی جو بہت بڑی محدث، بہت بڑی فقیہ ہیں، مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خلافت منعقد ہو جاتی ہے جب کہ پہلا حکمران کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا جائے، اپنی جگہ پہ مقرر کر جائے، یعنی کہ اس کا خلیفہ، جس کو خلیفہ بنا کے گیا ہے اس کو خلیفہ ماننا پڑے گا، اس کی بیعت کرنا ہوگی، اس کی اطاعت کرنا ہوگی، اس کی خلافت برحق ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ کس نے کیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے۔ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس بات پہ بھی علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس کی بھی خلافت درست ہوگی جس کو بڑے بڑے وہ لوگ جو علماء کرام ہیں، معاملات کو سمجھنے والے ہیں، شریعت کو بھی جاننے والے ہیں، جس کو وہ خلیفہ مقرر کر دیں تو اس کو بھی خلیفہ مانا جائے گا، یعنی کہ پہلا حکمران خلیفہ مقرر کر کے نہیں گیا، بعد میں جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے کسی ایک کو مقرر کر دیا تو اسے بھی خلیفہ مانا جائے گا، جیسا کہ کب ہوا تھا؟ جب جناب عمر فاروق کے فوت ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ کرام بچ گئے تھے انہوں نے جناب عثمان کو خلیفہ مقرر کیا تھا، تو ان کی خلافت صحیح مانی گئی۔ کہتے ہیں اور اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ یہ بھی جائز ہے کیا کہ جانے والا خلیفہ وہ خود ہی ایک کمیٹی مقرر کر جائے، کیا کر جائے؟ دوسری صورت کیا تھی؟ پہلی شکل کیا تھی کہ پہلا خلیفہ نام لے کر کسی کو خلیفہ مقرر کر گیا ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا، بعد والے لوگوں نے جو علماء تھے، سمجھدار تھے، معاملات کو جاننے والے تھے، انہوں نے بیٹھ کے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر دیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جانے والا خلیفہ نام لے کر کسی کو مقرر نہ کرے لیکن چند لوگ مقرر کر دے کہ یہ مجلس شورا ہے، ان کو خلیفہ بنانے کا حق حاصل ہوگا، تو اس طریقے سے کوئی خلیفہ مقرر ہو جائے یا ان دو طریقوں سے سب کی خلافت برحق ہوگی، سب کی خلافت کو درست مانا جائے گا۔ اب دیکھیں امام نووی نے کیا کہا ہے کہ اگر پہلا خلیفہ کسی کو خلیفہ مقرر کر جائے تو یہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ مقرر کیا تو کیا کیا جی؟ بڑی ظلم و زیادتی کی۔ بھائی یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یزید سے بہتر لوگ موجود تھے، بہتر تھا کہ امیر معاویہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بناتے صحابہ کرام میں سے، لیکن وہ صحابی تھے، صورتحال کو سمجھ رہے تھے، کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ اقتدار جو ہے یزید ہی سنبھالے، ان کے پیش نظر کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، لیکن جو انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں امام نووی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے والا بعد میں کسی کو خلیفہ مقرر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، کیا باب ہے؟ باب لا بیعۃ بغیر شورا، مشورہ کے بغیر بیعت نہیں ہوگی۔ کس کے بغیر بیعت نہیں ہوگی؟ مشورے کے بغیر، مشورے کے بغیر بیعت نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 1375 1375 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جناب عمر بن خطاب نے اپنے اس خطبے میں جو ان کے
اس حج کے بعد تھا جو ان کا آخری حج تھا۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ روایت بہت لمبی آئی ہے بخاری شریف میں، ہماری کتاب کے مؤلف نے اس کا ایک حصہ یہاں پہ نقل کیا ہے۔ یہ روایت بنیادی طور پہ کیا ہے، بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ عمر فاروق حج کے لیے مکہ میں تھے، تو وہاں پہ کسی نے ان کو کہا کہ ایک آدمی نے کہا ہے کہ عمر فاروق فوت ہو گیا تو میں نے تو فلاں آدمی کو خلیفہ مان لینا ہے، عمر فاروق فوت ہو گیا تو میں نے فلاں آدمی کو خلیفہ مان لینا ہے، اس کی بیعت کر لینی ہے۔ عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں فلاں آدمی کو خلیفہ بنا لوں گا، اس کو خلیفہ مان لوں گا۔ تو انہوں نے چاہا کہ وہ حج کے دوران اس موضوع پہ خطبہ دیں اور ایسی رائے اور سوچ رکھنے والوں کو ڈانٹ پلائیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف کو یہ اطلاع مل گئی، اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، بڑے عظیم الشان صحابی تھے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین، آپ کا اس قسم کی گفتگو کرنا حج کے موقع پہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حج میں لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف شہروں سے، کوئی خاص ہے، بہت سارے عام لوگ ہیں، آپ کی بات کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکیں گے، اس کے غلط مفہوم نکالیں گے، غلط مطلب نکالیں گے، اور افراتفری پھیل جائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو آپ یہاں نہ کریں۔ کہاں پہ کریں؟ مدینہ میں جا کے، جہاں پہ صحابہ کرام رہتے ہیں، اہل علم رہتے ہیں، وہاں پہنچ کے آپ اس قسم کی گفتگو کریں، یہاں پہ آپ نہ کریں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے، تو مدینہ میں جب پہلا خطبہ جمعہ آیا تو میں وقت میں تیار ہو کے مسجد میں پہنچ گیا، اور مسجد میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تو میں نے ان سے کہا جب عمر فاروق مسجد میں داخل ہوئے کہ آج عمر فاروق بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، ایسی گفتگو جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ وہ کہنے لگے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی گفتگو کریں گے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا آپ دیکھیے گا آج بڑے اہم موضوع پہ انہوں نے گفتگو کرنی ہے۔ تو پھر یہ وہ گفتگو ہے جو انہوں نے کی، بلکہ یہاں پہ اس گفتگو کا بھی سارا حصہ نقل نہیں کیا گیا، کچھ حصہ نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کہا فی خطبۃ لہو، اپنے خطبے میں، بعد آخری حجۃ، اس آخری حج کے بعد، حجہا جو حج انہوں نے کیا، عمر فاروق کا جو آخری حج تھا اس حج کے بعد انہوں نے جو خطبہ مدینہ پہنچ کے دیا اس میں انہوں نے کہا، اور یہ سن 23 ہجری کا واقعہ ہے، سن 23 ہجری کا۔ کیا کہا گفتگو میں؟ کہتے ہیں ثم، پھر بات یہ ہے کہ انہو بلغنی، مجھے یہ بات، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ان قائلا منکم یقول، کہ بے شک تم میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم، لو قد مات عمر، اگر عمر فاروق فوت ہو گئے، بایعت فلانا، تو میں فلاں آدمی کی کیا کر لوں گا؟ بیعت کر لوں گا، اسے خلیفہ مان لوں گا، اسے حکمران مان لوں گا۔ فلا یغترن امرؤ ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلت وتمت، کوئی آدمی، کسی آدمی کو یہ بات دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کسی آدمی کو یہ بات دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ کون سی بات؟ یہ بات کہ انما کانت بیعت ابی بکر فلتا، کہ سوائے اس کے نہیں ابو بکر کی بیعت اچانک تھی، وتمت، اور مکمل ہو گئی۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ویسے ہی کر لیں گے جیسے اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد کیا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، صحابہ کرام پریشان تھے، ابو بکر و عمر کو اطلاع دی گئی کہ انصاری لوگ کسی جگہ جمع ہو چکے ہیں اور وہ مدینہ کا حکمران کسی کو بنانے لگے ہیں اپنے میں سے۔ جب کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، الائمۃ من قریش، کہ حکمران جب بھی ہوں گے کن میں سے ہوں گے؟ قریشی ہوں گے۔ حکمران کون ہوں گے؟ قریشی۔ اب یہ حدیث جو ہے مسلمان کے لیے ماننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا حکمران قریشی ہوں گے، ہم ایمان لائے، ہمارے لیے اللہ کے رسول کی ہر بات حرف آخر ہے۔ لیکن وہ ہمارے لوگ جنہوں نے تعلیم لی ہے یورپی یونیورسٹیوں سے یا یورپی یونیورسٹیوں کی طرح کی بنی ہوئی اپنے ممالک کی یونیورسٹیوں سے، ان کے لیے
یہ حدیث جو ہے کافی مشکل ہے. ان کے ذہن میں خیالات آئیں گے کیوں جی صرف قریشی کیوں, دوسرے لوگ کیوں نہیں بن سکتے؟ بھئی کیوں یہ آپ کو حق نہیں ہے. آپ ذرا تصور کریں, آپ کیوں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کیوں. اللہ کے رسول کو عام انسان نہیں ہے, وہ وہی کہتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوتا ہے, اور اوپر خالق ہے, مالک ہے, جس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور جو وہ کرتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. جو اس نے کہا وہی حق ہے, وہی اسی میں حکمت ہے, اسی میں خیر ہے, اسی میں مصلحت ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ حکمران کن میں سے ہوں گے؟ قریشیوں میں سے ہوں گے. تو ابو بکر وغیرہ عمر فاروق وہاں جلدی سے پہنچے. اب یہ بات نوٹ کرنے والی ہے, ابو بکر و عمر کو اقتدار کا شوق نہیں تھا, انصاری لوگ جمع ہوئے تھے, تو یہ لوگ پھر وہاں پہ پہنچے. ان کو مجبوراً جانا پڑا وہاں پہ, کیونکہ اگر انصاریوں نے خلیفہ مقرر کر لیا تو بعد میں تو پہنچنے کا فائدہ نہیں ہوگا پھر. اس لیے فوری طور پہ وہاں پہنچے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی بادشاہ, کسی بھی بڑے آدمی کے فوت ہونے کے بعد اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کا نائب مقرر کریں, اس کا جانشین مقرر کریں. وہ جانشین فیصلہ کرے گا جنازہ کس نے پڑھانا ہے, غسل کس نے دینا ہے, دفن کہاں پہ کرنا ہے, ترتیب کیا ہوگی. اگر آپ کہیں گے نہیں جی یہ کام 3 دن کے بعد ہوں گے, 4 دن کے بعد ہوں گے, اور آپ فوری طور پہ کسی کو نائب مقرر نہیں کریں گے, نہ پکا مستقل نہ عارضی, تو معاملات کیسے چلیں گے؟ تو ابو بکر صدیق کی پھر وہاں اچانک بیعت کی گئی, کوئی پہلے سے منصوبہ نہیں تھا, مطلب یہ ہے. اور پھر وہ بیعت جو ہوئی اگرچہ اچانک ہوئی, لیکن اس میں خیر نکلی, اسی میں بہتری نکلی. اچانک بیعت ہونے کے باوجود بہترین آدمی کی بیعت ہوئی. تو عمر فاروق کہنا چاہتے ہیں اب ایسا کام نہیں ہوگا, آپ کو یہ امید نہ رکھے, آپ یہ کوئی سوچ نہ رکھے. تو کہہ رہے ہیں عمر فاروق کہ فلا یغترن امرؤ, کوئی آدمی اس بات کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہے کہ ابو بکر کی بیعت جو تھی فلتتن اچانک تھی, وہ تمت اور مکمل ہو گئی. الا خبردار, وانہا قد کانت کذالک, بے شک وہ اسی طرح ہی تھی. وہ کون؟ ابو بکر کی بیعت. ابو بکر کی بیعت واقعی اسی طرح تھی, اچانک ہی ہوئی تھی. ولیکن اللہ وقا شرہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا. اچانک ہونے کے باوجود اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, یعنی کہ کوئی پہلے سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی مشورے نہیں ہوئے, اچانک ان کو خلیفہ بنا دیا گیا بغیر کسی ترتیب کے, بغیر کسی منصوبے کے. اس کے باوجود وہ خلافت بہترین خلافت تھی, اور اس کی وجہ سے امت کو کوئی نقصان نہیں ہوا. وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ, اور تم میں ایسا کوئی نہیں ہے جس تک گردنیں پہنچیں ابو بکر کی طرح. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ابو بکر ایسے عظیم انسان ہیں جن کو پانے کے لیے اگر لمبا سفر کیا جائے اور راستے میں کئی اونٹنیاں فوت ہو جائیں تو سودا پھر بھی مہنگا نہیں ہے. ابو بکر جیسے آدمی کو پانے کے لیے, ان تک پہنچنے کے لیے, انہیں دیکھنے کے لیے, ان کو ملنے کے لیے لمبے سے لمبا سفر کیا جائے, اور اس سفر کی وجہ سے راستے میں کئی اونٹنیاں کیا ہو جائیں, فوت ہو جائیں, تو پھر بھی سودا مہنگا نہیں ہے. وہ اتنے عظیم انسان تھے, اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں وَلَيْسَ فِيكُمْ, اور تم میں کوئی نہیں ہے, مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ, جس تک پہنچنے کے لیے گردنیں کاٹی جائیں, جس تک پہنچنے کے لیے گردنیں کاٹی جائیں, توڑوائی جائیں, مثل ابی بکر, ابو بکر کی طرح. اس کے بعد کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, من بایع رجلا, جس نے کسی آدمی کی بیعت کی, من غیر مشورۃ, اس کو آپ مشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں, مشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. من بایع رجلا, جس نے کسی آدمی کی بیعت کی, من غیر مشورۃ یا من غیر مشورۃ المسلمین, مسلمانوں کے مشورے کے بغیر, فلا یتابع ہوا, تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. اس کی پیروی یعنی کہ اس کے پیچھے لگ کے کوئی اور بیعت نہیں کرے گا.
آپ اگر کسی کی بیعت کر لیتے ہیں بغیر مشورے کے تو آپ کی اس معاملے میں پیروی نہیں کی جائے گی. تو فلا یتابع ہوا تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. وللذی تابعہ اور نہ اس کی پیروی کی جائے گی جس نے اس کی پیروی کی ہے. تو اس معاملے میں نہ بیعت کرنے والے کی بات کی طرف دیکھا جائے گا نہ اس کی طرف دیکھا جائے گا جس کی بیعت ہوئی ہے. تغرتا اس خوف سے کہ ان یقتلا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی کہ اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو کوئی آدمی اٹھ کے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی ایک آدمی کی بیعت کر لیتا ہے تو کوئی بھی اس کی پیروی نہ کرے, کوئی اس کے نقش قدم پہ نہ چلے, کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے, کوئی اس کی تائید نہ کرے. اگر تائید کو کرے گا تو جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کے بھی قتل ہونے کا خطرہ ہے, اور جس نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اس کے بھی قتل ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ غلط اقدام اٹھا رہے ہیں. تو یہ ہے وہ وارننگ جو کس نے دی ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر جانے والا خلیفہ خود کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں جاتا تو بعد میں کسی کو خلیفہ مقرر کرنا ہے تو مشورے سے ہوگا. یہ نہیں کہ ایک آدمی اٹھے اور دوسرے کو جلدی سے خلیفہ مقرر کر دے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ تھا باب کہ لا بیعۃ بغیر شورا, مشورے کے بغیر بیعت نہیں ہوگی. اب باب نمبر 4, یہ کیا باب ہے؟ باب صلاح الامتی باستقامت ائمتھا. امت کی اصلاح کس میں ہے؟ امت کی بہتری کس میں ہے؟ امت کی اصلاح, امت کی بہتری امت کے حکمرانوں کی استقامت کے ساتھ ہے. حکمران سیدھے رہیں گے, درست راہ پہ چلیں گے تو امت بھی ٹھیک رہے گی, پبلک بھی ٹھیک رہے گی, عوام بھی ٹھیک رہے گی. اگر حکمران غلط ہو گئے تو پبلک بھی پھر غلط ہو جائے گی. حکمران غلط راستے پہ چلیں گے تو عوام بھی غلط راستے پہ چلے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکمرانوں کا درست راستے پہ رہنا نہایت ضروری ہے. صلاح الامتی باستقامت ائمتھا, امت کی خیر خواہی اور امت کی خیر کس میں ہے؟ باستقامت ائمتھا, امت کے حکمرانوں کی استقامت میں. حدیث نمبر 1376 1376 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام؟ امام بخاری. عن قیس بن ابی حازم, روایت ہے جناب قیس بن ابی حازم سے. یہ قیس بن ابی حازم یہ صحابی نہیں ہے, یہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں. قیس بن ابی حازم سے روایت ہے, قال, وہ کہتے ہیں, داخل ابو بکر علی امرأۃ من احمس, ابو بکر آئے احمس قبیلے کی ایک عورت کے پاس. ابو بکر آئے احمس قبیلے کی ایک عورت کے پاس. یقال لہا زینب, جسے کہا جاتا تھا زینب. اس کا نام کیا تھا؟ زینب. کچھ روایات میں آیا زینب بنت مہاجر, زینب بنت المہاجر. فرآہا لا تکلم, تو ابو بکر نے اسے دیکھا کہ وہ گفتگو نہیں کر رہی. ابو بکر نے اس کو دیکھا کہ وہ گفتگو نہیں کر رہی. فقال, تو ابو بکر کہنے لگے, ما لہا لا تکلم, اسے کیا ہے کہ یہ گفتگو نہیں کرتی, اسے کیا ہے کہ یہ بات چیت نہیں کر رہی. قالوا, تو انہوں نے کہا, حجت مصمتتن, انہوں نے کہا کہ اس نے خاموش رہ کر حج کی نظر مانی ہے. خاموش رہ کر حج کی نظر مانی ہے کہ چپ کا حج کروں گی, چپ رہ کر حج کروں گی. حجت مصمتتن, اس نے خاموش رہ کر حج کی نظر مانی ہے. قال لہا, تو ابو بکر اس سے کہنے لگے, تکلمی, کلام کرو, گفتگو کرو, آرڈر دیا اسے. فإن هذا لا يحل, کیونکہ یہ حلال نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ کیا؟ گفتگو نہ کرنا. گفتگو نہ کرنا یہ عمل جو ہے یہ جائز نہیں ہے. کوئی نظر مان لے کہ میں گفتگو نہیں کروں گا, میں چپ رہوں گا, تو یہ عمل جائز نہیں ہے, شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ھذا من عمل الجاہلیہ, یہ زمانہ کفر کے اعمال میں سے ہے. یہ وہ عمل ہے جو کافر لوگ کیا کرتے تھے, یعنی کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. فتکلمت, تو وہ کلام کرنے لگی, گفتگو کرنے لگی. فقالت, تو کہنے لگی, من انتا, آپ کون ہیں؟ کن سے کہا؟ ابو بکر صدیق سے. قال امرؤ من المہاجرین,
میں مہاجرین کا ایک فرد ہوں، میں مہاجروں میں سے ایک آدمی ہوں۔ کیا تواضع ہے، عاجزی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ امر المہاجرین، میں مہاجروں میں سے ایک آدمی ہوں۔ قالت ای المہاجرین، وہ عرض کہنے لگی کون سے مہاجرین؟ قال من قریش، کہنے لگے میں قریش میں سے ہوں۔ وہ کسی نے کہا کہ میں کون سے مہاجرین میں سے ہوں؟ قریشیوں میں سے ہوں۔ قالت، وہ عورت کہنے لگی من ای قریش انت، کون سے قریش میں سے آپ ہیں؟ ان کے قریش قبیلہ بھی بہت بڑا قبیلہ ہے، تو اس کی کون سی برانچ میں سے ہیں، کون سی شاخ میں سے ہیں؟ قال انک لسؤول، ابو بکر فرمانے لگے تو بہت سوال کرنے والی ہے، یعنی کہ تیرے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے، پہلے بات نہیں کر رہی تھی اور بات کرنے پہ آئی تو چپ ہی نہیں ہو رہی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید وہ اسی لیے اس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، چپ کا حج کر رہی تھی خاموش رہ کر، کہ اس کو پتہ ہوگا کہ مجھ میں یہ عیب پایا جاتا ہے، تو وہ سمجھتی ہوگی میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں منت مان لوں کہ میں نے چپ رہنا ہے، لیکن بہرحال شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، ابو کثیر فرمانے لگے انک لسؤول، یقیناً تو بہت زیادہ سوال کرنے والی ہے۔ سؤول کا لفظ جو ہے فعول کے وزن پہ ہے، یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، نر کے لیے بھی، مادہ کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ قالت، تو وہ عورت کہنے لگی ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاہلیہ، کس قدر ہم برقرار رہیں گے علی هذا الامر الصالح، اس اچھے معاملے پہ، الذي جاء اللہ بھی، جس کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، بعد الجاہلیہ، زمانہ کفر کے بعد۔ زمانہ کفر کے بعد اچھا کام کیا آیا تھا؟ اسلام، دین۔ تو عورت کہہ رہی ہے کہ اس دین پہ ہم کب تک رہیں گے؟ یہ دین جو زمانہ جاہلیت کے بعد آیا ہے، یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے زمانہ کفر کے بعد، یہ نعمت ہمارے پاس کب تک رہے گی؟ قال بقاؤکم علیہ ما استقامت بکم ائمتکم، تم لوگ اس پہ قائم و دائم رہو گے، کس پہ؟ اس دین پہ۔ تم لوگ اس دین پہ قائم و دائم رہو گے جب تک تمہیں تمہارے حکمران ٹھیک رکھیں گے، جب تک تمہیں تمہارے حکمران کیا رکھیں گے؟ ٹھیک رکھیں گے، جب تک تمہارے حکمران تمہیں سیدھا رکھیں گے، درست راہ پہ چلائیں گے، شریعت پہ چلائیں گے۔ قالت، وہ عورت کہنے لگی ومل ائمہ، یہ ائمہ کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں حکمران، تو ابو بکر صدیق نے عربی میں کہا تھا ائمہ، تو کہنے لگی یہ ائمہ کیا ہوتے ہیں؟ ائمہ امام کا جمع ہے، ائمہ امام کی جمع ہے، امام حکمران، ائمہ کئی ایک حکمران۔ تو اس عورت نے کہا یہ ائمہ کیا ہوتا ہے؟ قال، ابو بکر فرمانے لگے اما کان لقومک رؤوس و اشراف، تیری قوم کے سردار اور بڑے لوگ نہیں ہوتے تھے؟ تو جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اس قبیلے میں بڑے لوگ نہیں ہوتے، سردار چودھری وغیرہ نہیں ہوتے؟ اما کان لقومک، کیا تیری قوم میں رؤوس، بڑے لوگ، و اشراف، و سردار قسم کے لوگ نہیں ہیں؟ یأمرونہم، جو ان کو حکم دیتے ہوں، یعنی کہ تیری قوم کو، فیطیعونہم، تو وہ ان کی بات مانتے ہوں، ان کی اطاعت کرتے ہوں؟ قالت بلا، وہ کہنے لگی کیوں نہیں ہیں، بالکل ہمارے قبیلے میں ایسے ہیں۔ قال فہم اولئک علی الناس، تو یہی لوگ ہوتے ہیں لوگوں پہ، تو یہ حکمران ہوتے ہیں لوگوں پہ، یہ جو ہر قبیلے کے بڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی سب کا ایک بڑا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حکمران ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ حکمران ٹھیک رہیں گے تم لوگ بھی ٹھیک رہو گے، خیر پہ رہو گے، دین پہ رہو گے، توحید پہ رہو گے۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ امت تب ٹھیک ہوتی ہے جب حکمران ٹھیک ہوں، اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران بھی تب ٹھیک ہوتے ہیں جب لوگ ٹھیک ہوں۔ اگر لوگ ظالم ہو جائیں، فاسق و فاجر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ سزا ایسے دیتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو ظالم قسم کے ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ بجائے اس کے کہ حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کی کوششوں میں رہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنے رشتہ داروں کو ٹھیک کریں، اپنے پڑوسیوں کو ٹھیک کریں، تبلیغ کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اس کا اہتمام کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کو فکر لگی ہوتی ہے حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کی، ان کو تبدیل کرنے کی،
جب کہ حکمران کو تبدیل کرنا اور ٹھیک کرنا مشکل ہے، آسان کام ہے، وہ نہیں کرتے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو 5 وقت کے نمازی تو بنائیں، آپ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے دور تو رکھیں۔ حکمران سے آپ کو بڑی امیدیں ہیں، اپنے آپ سے کوئی یعنی کہ امید نہیں رکھتے۔ اپنے آپ کو آپ ٹھیک کریں، اپنی اولاد کو ٹھیک کریں، اپنے رشتہ داروں کو ٹھیک کریں، شرک کا خاتمہ کریں، کبیرہ گناہوں کا خاتمہ کریں۔ انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ جب سب لوگ اپنے گھروں میں، اپنی فیملی میں، اپنے محلوں میں یہ کردار ادا کریں گے تو ایک اچھا معاشرہ ترتیب پائے گا، تو اسی معاشرے سے ہی حکمران نکلے گا۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 5، باب مسئولیت الامام، امام کی مسئولیت، امام کی ذمہ داری۔ امام سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ حکمران۔ ہم عام طور پہ امام سے مراد کیا لیتے ہیں؟ مسجد کا امام، جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں عام طور پہ امام کا استعمال بڑے حکمران پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس سے مراد مسجد کا امام ہوتا ہے، نماز کا امام ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی صحابہ اکرام وغیرہ کے زمانے میں وقت کا حکمران ہی مسجد کا امام ہوا کرتا تھا، اور دیگر مساجد میں وہیں کسی نہ کسی کو امام مقرر کر دیا کرتا تھا۔ تو باب کیا؟ باب مسئولیت الامام، امام کی مسئولیت اور اس کی ذمہ داری۔ حدیث نمبر 1377، 1377 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعن، خبردار تم میں سے ہر کوئی نگران ہے۔ راعن کے معنی آپ کیا کریں گے؟ نگران، حکمران، نگران۔ الا خبردار، کلکم تم میں سے ہر کوئی، راعن نگران ہے، وکلکم اور تم میں سے ہر کوئی، مسئول ذمہ دار ہے، عن رعیتہ اپنی رعایا کا، اپنی پبلک کا، اپنی عوام کا۔ یعنی کہ آپ میں سے ہر کوئی نگران ہے، ہر کوئی چند لوگوں کا حکمران ہے، اپنی اولاد کا حکمران ہے، اپنی بیوی کا حکمران ہے۔ تو جو کوئی جس کا حکمران ہے اس سے ان کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا کہ تو نے اپنی پبلک کے، اپنی رعایا کے حقوق ادا کیے، اپنی اولاد کے اور اپنی بیگم کے حقوق ادا کیے۔ اگر آپ کسی آفس میں ڈائریکٹر تھے تو آپ کے آفس میں جو لوگ تھے ان کے حقوق آپ نے ادا کیے؟ کیا آپ نے ان کو نماز پہ لگایا؟ کیا آپ نے ان کو کبیرہ گناہوں سے روکنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے ان کو بتایا کہ ڈیوٹی میں صحیح کام کریں تاکہ آپ کی سیلری حلال کی ہو؟ کیا آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے رہے؟ تو الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر کوئی کیا ہے؟ نگران ہے، اور تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے، ذمہ دار ہے، عن رعیتہ اپنی رعایا کا۔ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، پس حکمران، امام کا معنی کیا یہاں پہ؟ حکمران۔ پس حکمران، الذی جو، علی الناس جو مقرر ہے تمام لوگوں پہ، راع وہ نگران ہے، وهو مسئول اور وہ ذمہ دار ہے، عن رعیتہ اپنی رعایا کا، اس سے سوال ہوگا اس کی رعایا کے بارے میں۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور ہر آدمی نگران ہے، علی اہل بیتہ اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا، وہو مسئول اور اس سے سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ اس کی رعایا کے بارے میں۔ والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ، اور ہر عورت نگران ہے کن کی؟ علی اہل بیت زوجہا اپنے خاوند کے گھر والوں کی۔ خاوند کے گھر والے کون ہوتے ہیں؟ خاوند کے بچے، چاہے وہ اسی بیوی سے ہوں یا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی پہلی بیوی سے ہو، اب اس گھر میں رہ رہا ہو، پہلی بیوی فوت ہو چکی ہو مثال کے طور پہ، یا طلاق ہو چکی ہو، تو خاوند کے گھر والے جو بھی ہیں ان کی یہ عورت اب کیا ہے؟ نگران ہے۔ والمرأۃ اور ہر عورت راعیۃ نگران ہے، علی اہل بیت او زوجہا اپنے خاوند کے گھر والوں پہ، وولدہ اور اس کی اولاد پہ،
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور اس سے سوال ہوگا عنہم، ان کے بارے میں، خاوند کی اولاد کے بارے میں، خاوند کے گھر والوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ مثال کے طور پہ گھر میں خاوند کی بہنیں بھی رہتی ہیں، چھوٹی بہنیں جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں، تو یہ عورت خاوند کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے، خاوند کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اور ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، تم گھر کی نگران تھی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ان کی تربیت کرنے میں کمی کوتاہی کی ہو، ان کو خیر کی نصیحت کرنے میں، خیر کا حکم دینے میں کمی کوتاہی کی ہو، گناہوں سے روکنے میں کمی کوتاہی کی ہو۔ تو یہ حدیث وارننگ کی حیثیت رکھتی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں ذمہ دار ہیں، اور آپ سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں فکر رہتی ہے اپنی اولاد کی، دنیا کی، اپنی فکر نہیں کرتے کہ اس اولاد کی وجہ سے روز قیامت کہیں میں نہ پھنس جاؤں، اس کی وجہ سے کہیں میں قبر میں نہ پھنس جاؤں۔ مجھ سے سوال ہو گیا کہ ان کی کیا تربیت کی تھی، نماز پہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، توحید پہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، شرک و بدعات سے، کبیرہ گناہوں سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا، تو میں روز قیامت کیا جواب دوں گا؟ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اور آدمی کا غلام، ہر آدمی کا کیا؟ غلام، راعٍ نگران ہے، کس کا؟ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، اپنے مالک کے مال کا، اور وہ اس سے سوال ہوگا اس کے بارے میں، ان کے مالک کے مال کے بارے میں، کہ مالک نے اپنا مال تمہارے والے کیا تھا، تمہیں نگران بنایا تھا، تو نے مالک کے مال کی صحیح معنوں میں حفاظت کی یا نہیں کی؟ ایسا تو نہیں کہ اس کی کوئی بکری مر گئی تو نے پانی نہیں پلایا، اس کی مرغی چوری کر کے لوگ لے گئے تو نے کوتاہی کی اس کی حفاظت کرنے میں، اس کا باغ تھا، اس کے درخت تھے، اسے پانی دینا تمہاری ذمہ داری تھی، تو نے پانی نہیں دیا، خیال ہی رکھا، تو نے کہا اس کو کون سا پتہ چلے گا، یہ بھول گیا کہ اوپر رب بھی دیکھ رہا ہے۔ تو عبد الرجل، آدمی کا غلام جو ہے، راعٍ، وہ نگران ہے، علی مال سیدہ، اپنے مالک کے مال کا، وہ مسئول عنہ، اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ الا، خبردار۔ اب اللہ کے رسول رزلٹ بتا رہے ہیں، خلاصہ بتا رہے ہیں، اور ساتھ پھر وارننگ دے رہے ہیں، شروع میں بھی وارننگ دی تھی الا کہہ کے، الا خبردار، میں وارننگ دے رہا ہوں، یعنی کہ فکلکم راعٍ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، کس کا؟ کسی نہ کسی کا۔ کوئی نگران ہے اپنی بیوی کا، کوئی نگران ہے اپنے بچوں کا، کوئی نگران ہے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی بہنوں کا، کوئی نگران ہے اپنے آفس کا، کوئی نگران ہے اپنی فیکٹری کے ملازمین کا۔ تو الا فکلکم راعٍ، خبردار، پس تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعایا کے بارے میں۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی ذمہ داری کس قدر ہے، اور اس کو کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حدیث کے درس میں پیار و محبت سے حاضر ہوتے رہیں، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اور احادیث میں جو خیر و برکت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کے امور آسان فرمائے، ہم سب کی مشکلات دور فرمائے، اور اس دورے کا انعقاد کرنے والے، اس میں تعاون کرنے والے تمام احباب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ شیخ شمس الزمان حافظہ اللہ جو نگرانی کرتے ہیں اس کی، ان کو اللہ جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔